کہ بے اصولی ہوگی تو فسادات پیدا ہوں گے. اصول کے مطابق چلو گے تو سلیقہ رہے گا, فساد پیدا نہیں ہوگا, بلکہ حسن آئے گا. ہاں حسن آئے گا, اس میں ترتیب آئے گی. چنانچہ 3 گزارشات توجہ سے سنیے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عید کے موقع سے کسی اور موقع سے ہم بچیوں سے کہتے ہیں بیٹے انکل کو سلام کرو. بچی تو بچی ٹھہری, انکل کو سلام کرتی ہے, بس ٹھیک ہے کافی ہے. لیکن نہیں, اس کے آگے ہاتھ ملاؤ, یہ ہمارا حاشیہ ہے. شریعت نے تو نہیں کہا کہ ہاتھ ملاؤ, سلام کافی ہے تربیت کے لیے, لیکن اس کے آگے ہم اضافہ کرتے ہیں کہ بیٹے اب انکل سے ہاتھ ملاؤ. تو بچی ملا رہی ہے انکل سے, مولانا کو سلام کرو, سلام ہو گیا, مولانا سے ہاتھ ملاؤ. تو نہ مولانا ہاتھ چھوڑ رہے نہ انکل ہاتھ چھوڑ رہے. اشاروں میں سمجھ جائیں آپ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن سن لیجئے, سن لیجئے. اللہ والوں نے سب سے بڑا دشمن اپنا جو سمجھا ہے وہ نفس کو سمجھا ہے, ہمیشہ یاد رکھو. ابلیس اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا انسان کا نفس ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں ابلیس ہے میرے لیے ایک ابتلا تو کیا, ابلیس کے لیے بھی تو ایک امتحان تھا. میں آسان شعر ہے, آپ لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. میں سب کے چہرے پڑھ لیتا ہوں کہ سب کو سمجھا, ایک الگ خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو انسان کا نفس ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ زلیخا کے شر سے بچنے کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں صاحب میری تیری کیا اوقات اور بساط ہو سکتی ہے, میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جو زلیخا کے شر سے میں بچا ہوں, میں نہیں بچا, الا ما رحم ربی, میرے رب نے بچایا اس لیے میں بچ سکا ہوں. منسوب کدھر کر رہے ہیں اس بچنے کو؟ اللہ کی طرف. الا ما رحم ربی, رب جس کو بچا لے وہ بچ جاتا ہے. یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, کسی اور پس منظر میں شاعر نے کہا, یا صرف لفظوں کا مزہ لیجیے. اسی معاشرے میں صاحب, ہم معاشرے سے غافل نہیں ہیں, کیا کچھ چل رہا ہے. جو چھلک گیا وہ نظر آ رہا ہے, جو ابھی پیمانوں میں باقی ہے وہ تو باقی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جو حادثات چھلک رہے ہیں نا, وہ چھلکے ہووں پر یہ عالم ہے صاحب کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جو ابھی چھلکے نہیں ہیں, جو برتنوں میں بھرے ہوئے ہیں, کہتے ہوئے شرم آتی ہے صاحب. خون کے آنسو روئے جائے تو کم ہے, ایسے حالات چل رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ شریعت نے جو اصول ہم کو دیے تھے اس میں ہم نے بے اصولی کی. اس بچی سے ہم نے سلام کروا لیا کافی ہے, لیکن نہیں انکل سے ہاتھ ملاؤ. اب یہ بچی جب بڑی ہوگی, جب ہم نے اس کو انکل کو سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کی عادت ڈال دی, تو اس بچی کے ذہن میں یہی بیٹھا رہے گا نا بڑی ہونے کے بعد کہ بھئی اس ٹائپ کے جو انکل ہوتے ہیں نا ان سے ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں شاید آ ہی گئی ہے ماشاءاللہ. اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں, نہیں یہ اس ٹائپ کے جو انکل رہتے ہیں بڑے اچھے انکل ہیں. اجی انکل تو انکل چھوڑیے, میں کہتا ہوں مولانا اور علماء اور اہل دین اور دیندار اور دائیوں سے بھی احتیاط کرائیے. شریعت تو سب کے لیے ہے, صاف سیدھی بات عرض کر رہا ہوں. جو ضابطے ہیں وہ سب کے لیے, بلکہ اور کہوں ہمت کر کے کہہ رہا ہوں, اور جو واقعہ ہے وہ کہہ رہا ہوں, جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. اہل دین, داعی, دیندار, عابدین, صف اول کے پابند, تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ کے پابند, ان پر جو عورت کا وار ابلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی دوسروں پر نہیں کرتا جتنا ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سیدھی بات ہے, یہ سچ کڑوا ہوتا ہے, سیدھی بات. کیوں؟ اس کو پتہ ہے نا یہاں مال زیادہ ہے, تو جہاں خزانہ اور مال زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, خراب کرنے کی. اہل دین ہو, اہل علم ہو, عابدین ہو, زاہدین ہو, تو ان کی عبادت کو کیسے کرپٹ کیا جائے. عورت کا فتنہ, میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اتقوا فتنۃ النساء. دیکھو عورت کے فتنے سے بچنا, بلکہ ڈرنا کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. عورت کے فتنے سے ڈرو. یہ نہیں کہ غلطی سے اگر دوست کی بیوی نے اٹھا لیا, اچھا 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 آپ ان کے دوست بول رہے ہیں, ہاں میں ان کا بہت خاص دوست ہوں, لگے بازی سے پھر باجا بجانے باتیں کرنے. غلط بات ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے, اتنا احتیاط کیجیے. جو واقعات سامنے آ رہے ہیں نا اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا اشاروں میں سمجھو, بڑے خطرناک واقعات سامنے آ رہے, کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ بچپن کی عمر میں, یہ فرسٹ اسٹیج, پہلی اسٹیج تھی یہ, کہ اس عمر میں چلو 3 4 5 سال کی بچی رہے سلام کافی ہے.
ایک عمر وہ آتی ہے میرے بھائی کہ جس عمر میں تو اور زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت پڑتی ہے. جانتے ہیں کون سی عمر؟ اس کو فقہا کی زبان میں کہتے ہیں مراہقہ. وہ بچی جو اب نہ بالغ ہے نہ بچی رہی, یہ وہ عمر ہوتی ہے جس عمر سے بچی بھی گزرتی ہے اور بچہ بھی گزرتا ہے. چلتے چلتے بات آئی گئی تو سن لیجئے بھائی, ہم بھی تو گزرے ہیں اس عمر سے, ہم گزرے ہیں, آپ گزرے ہیں, سب گزرتے ہیں. وہ کون سی عمر رہتی ہے کہ یار بڑوں کی صف میں ابھی کھڑا رہوں کہ نہیں رہوں. بچوں سے تو اب جم نہیں رہی اور بڑے ہکال دیتے. ٹھیک ہے, کہہ دیا میں نے اشارے میں. بچوں سے تو آپ جم نہیں رہی, وہ کونے مار رہے کیسا, یہ بیچارہ سنجیدگی سے پڑھنا چاہ رہا لیکن وہاں جم نہیں رہی. اب بڑوں میں جاتا ہوں تو پیچھے سے بالکل, یعنی میں بالکل 7ویں آسمان پہ ہوتا اللہ کے ساتھ لگا ہوا, اچانک پیچھے سے 2 ہاتھ آتے ہیں اور اچک لیے جاتے ہیں, مجھے کھینچ لیتے ہیں. پتہ نہیں میں نے کیا جرم کیا تھا. بڑی انسلٹنگ پوزیشن رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں تو گزرا ہوں اس سے, آپ گزرے کہ نہیں پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے ہر ایک گزرا ہے اس سے. بالکل, یعنی اس وقت وہ کھینچنے والے صاحب ہماری نظروں میں دنیا میں سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں اس وقت, سب سے بڑے ولی, کہ ان سے اچھا نیک آدمی اب دور ہوئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے. اتنا پیار آتے رہتا, ساری زندگی یاد رہتے ہیں وہ چہرے, مجھے اب تک یاد ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے کہ میں یار اب بڑا ہوں کہ چھوٹا ہوں. قانون کی زبان میں کہے اس کو تو میں میجر ہوں, یعنی میجر ہوں یا مائنر ہوں. ٹھیک ہے, بالغ ہوں یا نابالغ ہوں, درمیان کی عمر. تو بچی کی اس عمر میں جب وہ بچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فقہا کی زبان میں مراہقہ. ہماری اپنی زبان میں جس کو کہتے ہیں, چلو مسئلہ آسان کر دیتا ہوں, جب بچی نظروں میں آنے لگ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہماری بولی ہے. جب بچی نظروں میں آنے لگ جائے, نگاہوں میں آنے لگ جائے, نظریں اس پہ ٹکنی شروع ہو جائے, بس جانتے ہیں اس عمر میں بھی فقہا نے کہا کہ نہیں, اس کا حکم وہی ہے جو ایک بالغہ کا حکم ہے. تو تیسری بات عرض کر رہا ہوں, بہت ہمت کر کے عرض کر رہا ہوں, لیکن سچ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو گزارش سمجھے, تنقید نہ سمجھے. آپ حضرات ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو سنیں, اس کو میری گزارش ہے کہ اس کو گزارش سمجھے, اس کو تنقید نہ سمجھے. جانتے ہیں کیا, کئی مکاتب کا موقع ملا سروے کرنے کا, کئی مکاتب میں جانے کا موقع ملا, کئی مکاتب میں جلسوں میں شرکت کا موقع ملا. بڑا عجیب لگا بھائی کہ یہ لوگ تو اہل علم ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, علم جانتے ہیں, مراہقہ غیر مراہقہ ساری چیزوں سے واقف ہیں, لیکن ایسی بڑی بڑی بچیاں بھی نظر آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو نظر نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر. سیدھی بات. ہاں, اب اگر خدا نہ خواستہ نفس ہے انسان کا, عالم رہو غیر عالم رہو, مفتی رہو غیر مفتی رہو, عابد رہو زاہد رہو, صائم رہو, کچھ بھی رہو بھائی. میں نے کہا نا, یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ وما ابرئ نفسی, میں بھی نفس سے بری نہیں ہوں, میرے رب نے کرم کیا, اس لیے زلیخا کے شر سے میرے اللہ نے مجھے بچایا, میں نہیں بچ سکتا تھا. یہ تو ان کی تواضع تھی, حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معصوم ہی رکھتے ہیں. لیکن دیکھو نا, انہوں نے انتساب کیا اللہ کی طرف. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا بچنا چاہیے. ہر قدم پر جہاں زلیخائیں ہوں یا زلیخا جیسا شر ہو, تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے.